نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، علماء کرام اور ائمہ مساجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو آباد و شاد رکھے اور زیادہ سے زیادہ آپ سے دین کا کام لے۔ محترم ناظرین، علماء کرام مساجد اسلام کے قلعے ہیں اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہیں، جبکہ بازار اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو کہ بہترین جگہ ہیں، یہاں بہترین جگہ پہ بہترین لوگوں کے ساتھ، ائمہ مساجد کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر خاص کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی جاتی۔ ہمارے علماء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے ایک نام دیا، اللہ نے ان کو اسٹیج عطا کیے، ممبر عطا کیے، ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک وقار ہے، وہ بھی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے۔ عدلیہ کے اوپر آواز اٹھاتے نظر آئیں گے، عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ملتا۔ پولیس کے اوپر بات ہوگی کہ پولیس بہت خراب ہو چکی ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات، دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر آواز بلند کی جاتی ہے، لیکن اس نظام کے اوپر چند ایک علماء کرام کے سوا ان کے اوپر بھی چند کا لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا، تو وہ آواز بلند کرتے ہیں اور کبھی کبھار۔ باقی نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ ان کے نظام بہترین ہے، ان کو لوگ بلاتے بھی ہیں، ٹائم بھی لیتے ہیں اور ان کی خدمت بھی اچھی کرتے ہیں۔ اب وہ آتے چند گھنٹوں کے لیے ہیں، لیکن لوگ ان کی خدمت اچھی خاصی کر دیتے ہیں، ان کو مالی طور پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ بھی خاص آواز بلند نہیں کرتے۔ لیکن مسجد کا امام جو بیچارہ اپنے بیوی بچوں سمیت اپنا علاقہ چھوڑ کے آپ کے بچوں کو دین سکھانے کے لیے، آپ کو نمازیں پڑھانے کے لیے، آپ کو جمعے پڑھانے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو کیا آپ کو اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے پروپیگنڈا کر کے ان کی چھٹی بھی کروا دی جاتی ہے، ان کو دھکے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، ان کو بے عزت بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہمارے ہاں موجود ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں، آج مساجد ویران ہے، آج نمازی نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھانا چاہتے۔ وجہ یہی ہے، سلوک انتہائی برا کیا جاتا ہے، انسان کا درجہ تک نہیں دیا جاتا، حقوق پورے نہیں ادا کیے جاتے، اور پھر یہی لوگ مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حقوق العباد کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ اس پہ اجماع پڑھائیں۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم خود کتنی بڑی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو خیر، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اپنی آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے کسی بھی مسجد کے انتظامیہ کے لوگوں کا دل بدل جائے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ سیدھی راہ پہ چل پڑے۔ تو جناب، ملتان کے ایک مسجد کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 2012 کی بات ہے، میں ایک جامعہ میں زیر تعلیم تھا، تو تعلیم کے دوران ہی ایک مسجد میں امامت مل گئی، میں نے امامت شروع کروا دی۔ ماشاءاللہ مسجد آباد تھی، ہر نماز پہ 1 صف، 1.5 صف، آدھی صف نمازی ہوتے تھے، 8، 10، 12 نمازی ہر نماز پہ ہو جاتے تھے، اور جمعہ والے دن مسجد فل ہوا کرتی تھی۔ اب مسجد کے انتظامیہ کے ایک بزرگ، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے سخت ترین مزاج کے مالک تھے، آئے دن اماموں کی واٹ لگانا، اور پھر کبھی کبھی تو کسی نمازی کے ساتھ بھی الجھ پڑتے تھے، اور ستم بالائے ستم یہ تھا کہ وہ خود نماز ایک بھی نہیں پڑھتے تھے۔ کبھی آ گئے، کوئی نماز پڑھ لی، وگرنہ وہ نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور امام صاحب کو قربانی کا بکرا سمجھتے تھے۔ وقت چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، کچھ عرصے کے بعد میں نے مسجد چھوڑ دی، دوسرا ساتھی چلا گیا۔ تو 2012 کے بعد ٹائم گزرتے گزرتے 2023 آ گیا، میری وہاں تعلیم مکمل ہو گئی۔
تو اس کے بعد میں اپنی فیلڈ میں آ گیا۔ ابھی آج سے چند مہینے پہلے میرا وہاں اس طرف جانا ہوا ملتان والی سائڈ پہ، تو یہ مسجد ملتان کے اندر بوسن روڈ شاری مار کالونی فیز 2 کے اندر موجود ہے، اور غالباً مسجد کا نام جامع مسجد توحید ہے۔ تو میں ملتان کی طرف جا رہا تھا، جب بوسن روڈ پہ آیا تو میرا دل کیا کہ آج پرانی یادیں تازہ کر لوں، اس مسجد میں چلا جاؤں، پرانے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ ایک دینی رشتہ ہوتا ہے اور بندے کے اندر چاہت ہوتی ہے۔ پہلے بھی کئی بار گزرا، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا پایا۔ خیر میں نے بائک ادھر موڑ دی۔ پہلے تو مسجد ملی نہیں کیونکہ نقشے بدل چکے تھے، اتنا عرصہ گزر گیا۔ خیر مسجد ملی تو وہاں میں پہنچا، مغرب کا ٹائم تھا۔ میں نے بائک کھڑی کی، اندر گیا، وضو کر رہا تھا تو ایک بزرگ جو وضو سے مکمل فارغ ہو چکے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا صاحب آ گئے ہیں، یہ نماز پڑھائیں گے۔ میرے دل میں خیال گیا کہ کیا یہاں پہ کوئی امام نہیں ہے جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھائیں گے۔ خیر انہوں نے عزت احترام دیا، اللہ تعالیٰ نے کو جزائے خیر دے۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی تو میں یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ پرانے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بھی مجھے نظر نہیں آیا، اور جو نئے ساتھی تھے وہ بھی گنتی کے 3-4 تھے۔ نماز کے بعد میں نے تھوڑا سا درس دیا، اور اس کے بعد ایک ساتھی سے میں نے سوال کیا کہ جناب کیا وجہ ہے، پرانے ساتھیوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور وہی پرانی بات جو 2012 والی تھی مجھے سنائی کہ جو محترم شیخ صاحب ہیں مسجد کے متولی بزرگ، ان کا رویہ، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اکڑ مزاجی کی وجہ سے نہ یہاں پہ کوئی امام صاحب ٹکتے ہیں، اور نہ ہی جو مقتدی حضرات ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، وہ بھی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ مسجد بڑی عالی شان بنا دی گئی، رنگ روغن، فرش کے اوپر ٹائلیں، سارا نظام بہت اچھا۔ تو میرے بھائی کیا فائدہ جب وہاں پہ نمازی ہی نہ ہوں؟ آپ کو کس مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جب ٹائلیں زیادہ لگی ہوں گی، اچھے رنگ کی، اچھے کلر کی، اچھی کوالٹی کی، یا قالین بچھا ہوگا تو ثواب زیادہ ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میں وہاں سے چل دیا۔ مجھے انہوں نے بولا بھی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو دوسرا ساتھی مذاق والے انداز میں بولا کہ قاری صاحب ماشاءاللہ آپ یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ تنخواہ بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا جی کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 8,000 روپے۔ میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا کہ تنخواہ بھی ان لوگوں کی مرضی کی، رویے بھی ان کے مرضی کے، اور فیصلے بھی ان کی مرضی کے۔ شاید ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہی بات کی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مساجد کے اندر آنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے، یعنی مساجد کو ویران کرتا ہے۔ تو گویا ایسے لوگ، ایسی انتظامیہ جو مساجد کے اندر اپنے غلط رویے لوگوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ بالخصوص اپنے رویے سخت انداز میں استعمال کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں مساجد کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔